السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ میرا ساؤتھ کوریا کے سفر نامے کا 18واں حصہ ہے۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے میں ہمارے عبد المتین بھائی عادل آباد ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پھر مجھے بعد میں یاد نہیں رہے گا کہ کل کے سبق کے درمیان میں نے جو کہا تھا کہ مجھے سنڈے کو ایک اسپیچ دینا ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے تعلق سے، اور مجھے انگریزی میں کوئی کتاب نہیں مل رہی ہے، چونکہ میرے پاس اردو کا اور عربی کا ذخیرہ ہے، تقریباً 250 GB میرے پاس میں کتابیں ہیں، لیکن انگریزی بکس جو ہے ایسی نہیں ہے۔ ماشاء اللہ ہمارے عبد المتین بھائی نے مجھے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معجزات جو ہے وہ ایک PDF کے اندر انگریزی میں انہوں نے بیچاروں نے مجھے سینڈ کیے۔ اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس بیان کے بعد میں جو بھی خیر پھیلے گا، یا جس کو بھی اللہ ایمان میں اور اسلام میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں بھی اس کا ثواب پہنچے گا۔ اب میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ وہ جارجیا کے جو ڈان تھے، ڈان صاحب انڈیا میں آ کے جو پنڈت بن گئے تھے، ان سے جب میری بات چیت ہونے لگی، مجھے بہت زیادہ اس بات پر افسوس ہوا کہ یار ہماری اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت وہاں پہ پہنچی نہیں، ہماری دعوت پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، اور بیچارہ جو ہے بنارس کو جا کے پنڈت بن گیا۔ آج اصل میں کیا ہو گیا، مسلمان یہ چیز سمجھنے کو تیار نہیں کہ پوری دنیا میں لوگ پریشان ہیں پیس کے لیے، امن کے لیے، سکون کے لیے، لوگوں کے پاس چیزوں کی کمی نہیں رہی۔ آج امریکہ میں، یوروپین اور ترقی یافتہ ملکوں میں، ساؤتھ کوریا کے وہ ملکوں میں ابھی کون سے مسائل ہیں، وہاں لوگ کس پہ بات چیت کرتے؟ وہاں لوکل مسائل پہ کوئی بات چیت نہیں کرتا، بلکہ وہاں پہ لوگوں کو فکر اس بات کی ہے کہ بھئی انٹرنیشنل لیول کے جو مسائل چل رہے ہیں، اور لوگوں کے پاس چیزوں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز اللہ نے ہر چیز ان کو عطا کی ہوئی ہے، لیکن کمی ہے سکون کی۔ لوگوں کی زندگیوں میں سکون نہیں رہا، وہ بیچارے بھٹکتے رہتے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے ملکوں میں بھی جو انگریز آتے، جو فارینرز آتے، وہ پھرتے رہتے ادھر ادھر، گلے میں کیمرہ، چڈی پہن کے، ٹی شرٹ ڈال کے، بہت سارے گلوں میں مالا ڈال دیتے، بہت سارے سر پہ نشان بنا دیتے، بہت ساروں کو آپ دیکھنا وہ کہ کیسے بھی کپڑے پہن کر ان کو اچھا لگتا، ان کو یعنی تھوڑا سا ایک الگ چیز فیل ہوتی، وہ سکون کے لیے بھٹکتے رہتے۔ اب ہمارے یہاں کیا ہو گیا، ہم کو فرصت نہیں ہے، اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ ہندوستان کے اندر ہے، 40 کروڑ سے زیادہ مسلمان یہاں پر ہے، لیکن وہ بیچارے جو ہے اپنے مسائل کا شکار، ان کے پاس میں فرصت ایک لمحے کی بھی نہیں ہے، اور کام اتنا زیادہ ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ وہ مصروف ہے اپنے لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، آپس کی تیری میری میں، آپس کے انتشار میں، اور یہ مسائل پہ دھیان دینے کو تیار نہیں کہ ہم غیروں تک کس طریقے سے دین پہنچائے، ایمان پہنچائے، اسلام پہنچائے۔ یہ مسلمانوں کے کرتوت کا نتیجہ ہے، ورنہ یاد رکھو اس ملک میں اتنے سالوں سے مسلمان ہیں، یہاں پہ ایک بھی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا باقی نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اب وہ کب باقی نہیں رہیں گے، جب ان کو اپنے مسائل سے فرصت ملیں گی، تو ان کے اپنے مسائل ہیں۔ اور میں نے ملیشیا میں یہ چیز دیکھا، میں واقعی میں تعریف کروں گا وہاں کے لوگوں کی۔ وہاں پہ کوئی کسی سے مسائل میں الجھتا نہیں، کوئی کسی سے مسلکوں کے نام پہ لڑتا نہیں، کسی کو فرصت ہی نہیں ہے اتنی۔ وہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں، وہاں پر لوگ مسجدوں کے اندر، میں نے میرے ملیشیا کے سفر نامے میں یہ سارے ڈیٹیلز بتایا ہوں، جس کو سننا ہے یوٹیوب کے اوپر ملیشیا کا بھی سفر نامہ ہے، آپ سن سکتے جا کر۔ وہاں مسجدوں میں انہوں نے جو بڑی بڑی مسجدیں وہاں پر بنائی ہوئی ہے، مسجدوں کے اندر باضابطہ رہبر اور گائیڈ رکھے ہیں، مستورات کے لیے الگ، مردوں کے لیے الگ۔ اب وہاں پہ بھی دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے، اور وہ لوگ کیا کرتے، آنے کے بعد میں جو ہے ان کو جبہ پہناتے مستورات کو، اور مردوں کو پورا لباس پہناتے اگر انہوں نے شارٹ پہنا ہوا ہے تو، اور پھر اس کے بعد مسجد بتاتے، اسلام سمجھاتے، اور قرآن کس لیے نازل ہوا وہ سمجھاتے۔ یہاں تک کہ ان کا جو میوزیم ہے، میں نے میوزیم کے اندر بھی دیکھا، اب ہمارے یہاں میوزیموں میں عموماً کیا ہوتا ہے، اپنے ملک کی چیزیں ہوتی ہے،
ہمارے ملکوں کی تاریخی چیزیں، وہاں ان کے ملک کا کچھ بھی نہیں ہے تاریخی۔ وہاں کی خاص بات مجھے یہ لگی، وہاں کے میوزیم میں انہوں نے دنیا بھر کی جو اسلامک ہسٹوریکل چیزیں ہیں اس کو وہاں پہ انہوں نے جمع کیا۔ قرآن پاک کے پرانے نسخے، پرانی کتابیں، اور پورا کیا پورا انہوں نے جو ہے بیت اللہ کا نقشہ اور حرمین شریفین کا نقشہ اور حج کس طریقے سے کرنا چاہیے، آنے والے وہ فارینرز کو بتاتے ہیں کہ مکہ میں جو مسلمان جاتے ہیں حج کے لیے وہ وہاں کیا کرتے ہیں، اور وہ پورا سمجھاتے ہیں اس نقشے کے ذریعے سے۔ اور بیت اللہ کا یعنی اتنا بہترین انہوں نے وہاں پہ وہ انوائرمنٹ بنایا ہوا ہے کہ آنے والے وہاں پر جب آتے ہیں اور وہ جب اسلام کو صحیح ڈھنگ سے، وہ ایک پیس والے اسلام کو ان کو بتاتے ہیں۔ اور جب اس طریقے کا اسلام ان کے سامنے آتا ہے تو میں نے وہاں کے ایک لوکل سے سوال بھی کیا، وہاں جو رہبر وغیرہ ہوتے ہیں، میں بولا یار یہ تم لوگ یہ جبہ پہناتے عورتوں کو، ان کو سر کے اوپر ایسا دوپٹہ رکھ کے جو ہے یہ سب گھماتے، مسجد بتاتے، یہ اس کا فائدہ ہوتا کیا کچھ؟ تو انہوں نے مجھ سے کہا، بولے بھائی صاحب بہت ساری عورتیں ایسی ہے، انہوں نے اس مسجد کے اندر جب اپنے سر پہ ایک مرتبہ اسکارف رکھا، ان کو خود اپنے اندر تک فیل ہوا، محسوس ہوا کہ سر ڈھکی ہوئی عورت اور کھلی سر رکھ کر گھومنے والی عورت، دونوں کے بیچ میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ وہ سکون، وہ اسپریچول چینج، بولے جب ان کو محسوس ہوا، یہاں مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے پہنائے ہوئے اسکارف کا یہ اثر ہوا، بہت ساریوں نے زندگی بھر کے لیے اپنے سروں پہ دوپٹے اوڑھنا شروع کر دیے۔ ہزاروں کی تعداد ایسی ہے جو مسلمان ہو گئی اور جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام کے کلچر کو اختیار کیا۔ بچپن سے دیکھ رہے تھے وہ ننگا کلچر، یوروپ کا برہنہ کلچر، ویسٹ کا، پریشان ہو گئے اس سے۔ دیکھ لیا انہوں نے سب کر کے کہ سکون کیسے ملے گا، اور تھوڑے کم کپڑے پہنو شاید اس سے سکون ملے گا، نہیں اس کے بعد میں بھی نہیں ملا، اور تھوڑے ننگے ہو جاؤ، اس سے بھی سکون نہیں ملا، شارٹ کو اور شارٹ کر دو، پہلے شارٹ جو ہے نا وہ گھٹنوں تک ہوتا تھا، اس کو اور شارٹ کرو، اس کو اور آدھا کر دیے، اس کے بعد میں بھی سکون نہیں ملا، ٹی شرٹ کو بھی تھوڑا کم کر دو، اس کے بعد میں بھی سکون نہیں ملا، یہاں تک کہ پھر کچھ لوگوں نے بولے یار ننگے ہی رہنا شروع کر دو، انہوں نے ننگا رہنا شروع کر دیے۔ بہت ساروں نے جو ہے ریکارڈ بنانے کے لیے روڈوں پہ راستوں پہ زینے کرنا شروع کر دیے، کم سے کم اس سے سکون ملے گا، نہیں اس کے بعد میں بھی سکون نہیں ملا۔ ارے پھر سکون ہے کہاں پہ بھائی؟ پیس کہاں پہ رکھا ہوا ہے؟ جو آما ملی تو کہاں ملی، وہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، میرے عشق خانہ خراب کو۔ تو وہ اس کے بعد میں جب مسجد کے اندر آئے اور وہ سر کے اوپر انہوں نے جب دوپٹہ رکھا، ہا 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 ہا، پورا اندر تک پیس فیل ہوا۔ پھر ان کو محسوس ہوا، ارے یار جو سکون کی تلاش میں ہم پورے ننگے ہو گئے تھے، ہم کو وہاں پہ سکون نہیں ملا، امن نہیں ملا، پیس نہیں ملا، ہزاروں روپئے خرچہ کر دیے وہ فیشن کو اختیار کرنے کے لیے، اپنانے کے لیے، پیس کے لیے، چلا وہ پیس تو ایک 15 روپئے کے دوپٹے کے اندر رکھا ہوا تھا، سیر پہ رکھتے ہی پورے روحانیت تر ہو گئی، پورے اندر تک سکون محسوس ہوا۔ جب اس کے اندر سکون ہے تو اسی کو اختیار کرو نا۔ اب وہاں پہ وہ جبے بنے ہوئے ہیں، وہ جبے پہنانے کے بعد میں ایک مرتبہ وہ عورت اس جبے کے اندر آ گئی، وہاں کے رہبر نے مجھے بتایا، پھر زندگی بھر کے لیے، کیونکہ وہ فیلنگ جب اس کو آئی کہ جب میں نے اپنے آپ کو چھپا دیا تو یہ کتوں کی فوج جو ہے، یہ بھیڑیوں کی فوج، کیونکہ بھیڑیے کتے، اب میں دیکھتے رہتا ہوں، خاص طور پہ ہمارے ہاں تو مہاراشٹرا میں مشہور ہے کہ کتیاں جو ہے وہ دیوالی کے پیریڈ میں زیادہ حاملہ ہوتی ہے بول کے، اس لیے میں مسجد سے آتے جاتے روڈ پہ غور کرتے رہتا ہوں، ایک کتی چلتی ہے نا، اس کے پیچھے سے 12 کا جھنڈ چلتے رہتا، 12 کا جھنڈ، اور پھر وہ کتوں میں گینگ وار ہوتی، وہ کتی کے لیے، ایک کتا دوسرے کتے کو بھونک رہا، ان میں آپس میں گینگ وار، جو سب سے طاقتور، سرک رے میرا آئٹم ہے بولے، یہ کدھر سے آیا رہے تو، گھول سو بولے اس کو، کہ پھر 4-5 کتے اس کو وہیں مل کے مسلنا شروع کرتے۔ کیوں؟ برہنہ ہے وہ، اس کے لیے کتوں کے جھنڈ اس کے پیچھے پھر رہے ہیں۔ اگر وہ محفوظ ہوتی تھی پردے کے اندر تو کتوں کی تو کیا، اچھے خاں کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی اس کے اوپر نظر اٹھانے کی۔ یہ وہ یورپ کی عورتوں کو سمجھ میں آیا، انہوں نے کہا ننگی ہوں میں، اس کے لیے بھیڑیوں کی فوجیں جو ہے وہ مجھے تکتے رہتی تھی، اب میں پردے کے اندر آ گئی، کون مجھے دیکھ سکتا؟ ماشاء اللہ
वहाँ के लोगों ने, रहबर ने मुझे बताया था। ये सब डिटेल जो है ना ऑलरेडी मैं बयान कर चुका हूँ मेरे मलेशिया के सफ़रनामे में, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मलेशिया की गवर्नमेंट और वहाँ के लोगों ने उनके टूरिज़म को भी तबलीग के काम के लिए इस तरीक़े से इस्तेमाल किया। अरे तबलीग करो दीन की, इस्लाम की, ईमान की। मैं दुआएं करता हूँ उन लोगों के लिए हमेशा। मैंने जो वहाँ पे फ़ील किया था अपने रहने की, हालांकि मैं वहाँ पर कोई इस्लामिक कॉन्फ्रेंस में नहीं गया था, मैं वहाँ मेरे पर्सनल काम से गया था, क्योंकि हमारी एक ब्रांच है वहाँ पर, तो उस सिलसिले में मुझे जाना हुआ था। लेकिन मैंने जब वहाँ पर ये तमाम चीज़ों को जब देखा, वाकई में यार मैं बहुत ज़्यादा उन लोगों से मुतासिर हुआ। दुआएं निकली, और वो वाकई में काम इसको कहते हैं, ये रियल में काम। एक्चुअली हमारे यहाँ इंडिया में क्या हो चुका है, हम किसको काम समझते? तू मेरे को बुरा भला बोल, मैं तुझे बोलता, लड़ो झगड़ो आपस में मसाइल को लेकर, हुज्जतबाजी, मुनाज़रेबाजी, हम इसको दीन का काम समझ रहे हैं। इसके ऊपर किताबें छापी जा रही है, इस पे एनर्जी वेस्ट हो रही है, इस पे पैसा खर्च हो रहा है, इस पे मुनाज़रेबाजी, इसको दीन समझ के हम कर रहे हैं। काम कर रहा बोले मैं, कौन सा काम? दीन का काम। इसके लिए हमारे यहाँ पर ये नताइज नहीं निकल रहे, वरना 40 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान इस मुल्क के अंदर एक भी बेईमान बाकी नहीं रहना चाहिए था। ये जितने बेईमान बाकी है वो इसलिए है क्योंकि हम लोग इंडिया में जो है ना, हमारी थिंकिंग, एक तो हमको बड़ा बनने का बहुत शौक़, हमारे यहाँ हर एक को अकाबिर बनना है, और वो काम के लिए अपने आप में तवाज़ो, आजिज़ी, इनके सारी पैदा करके अपने आप को मिटाना पड़ता है। अकाबिरियत का कोई सवाल नहीं है, मगर हमारे यहाँ पे कौम कीड़ा हर एक को मुझे भी बड़ा बनने का है बोले। अब जब तुझे बड़ा बनने का है, वो छोटा कहाँ से बनेगा? अरे तुम गैरों की बात दो छोड़ के, हमारे यहाँ पर एक आम जो गरीब मुसलमान है, अगर उसको कोई दीनी मसला पूछना है या किसी लाइन से उसको रहबरी चाहिए, तो कोई देने को तैयार नहीं रहता, क्योंकि वैसे गरीबों से आजकल हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड बन चुका है, वो मिलना नहीं चाहते लोग, वैसों से मुसाफा करना नहीं चाहते। बाज़ लोग गरीबों के ऐलान करना पसंद नहीं करते। करोड़पति का ऐलान रहने दो ना, हाँ करोड़पति का, एक आधा सेठ है जिसका बड़ा कारोबार है होलसेल में, उसका छोटे से छोटा भी ऐलान रहने दो, वो बहुत तफसील के साथ में बयान होगा। और कोई रिक्शे वाला है, कोई गाड़े पे कारोबार करने वाला है, गरीब है, मोहताज है, उसका कोई ऐलान रहने दो। हमारे यहाँ तो हमने इसमें भी गरीबी अमीरी का फ़र्क पैदा कर दिया है। बहुत मसाइल है, अल्लाह हिफाजत करे। हमारे यहाँ ये जो बड़ापन है ना, ये किब्र, ये अकड़, ये घमंड, नफ़रत, और मेरे को घिन आती है ऐसों से। तवाज़ो नहीं, आजीज़ी, उसी का तो ये नतीजा है। वरना जिस मुल्क में 40 करोड़ मुसलमानों की आबादी है, अरे वहाँ पे एक भी बेईमान बाकी नहीं रहना चाहिए था, इन मुसलमानों की मेहनत से, इन मुसलमानों के अखलाक से, इन मुसलमानों के किरदार से। पर जहाँ पे हर एक को लीडर बनने का है, हर एक को अकाबिर बनने का, हर एक को बड़ा, हाँ जुब्बा डाल दो अपना और समझो अपने आप को वक्त का कुतुब, ये हमारे यहाँ नज़रिया बन चुका है। बस उसके बाद में फिर छोटा बनने को तैयार नहीं है वो। अब मेरे को सबने अकाबिर समझना बोले। वो हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देते थे, बोले वो गुरु के पास में एक चेला था। अब वो जो चेला था उसने गुरु को छोड़ के चला गया। गुरु ने बोले अरे बेटा काय को छोड़ के जा रहा? हज़रत बहुत खिदमत हो गई बोले तुम्हारी, देख लिया मैंने, चेला बनने में कुछ फ़ायदा नहीं, अब मेरे को भी गुरु बनने का है बोले। ये हमारा नज़रिया है, ये सोच है हमारी, और इसी थिंकिंग की वजह से हम लोग ऐसे कामों को दीन समझ के कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ क़यामत में उसका हिसाब भी नहीं होगा। और हमारे उन्हीं एनर्जियों को, सलाहियतों को, अपनी काबिलियत को उसमें लगाने की वजह से करने का जो काम है वो हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर गैर हमारे ऊपर वो काम करके हमको बेईमान बनाते जा रहे हैं। ये हमारा काम था, उन तक दावत नहीं पहुंचाए हमने। और है बहुत सारे लोग माशाअल्लाह जो हमारे मुल्क में भी ये मेहनत में लगे हुए हैं। उन्होंने देख लिए कि भाई हमारे मुल्क की भी जो ज़मीन है वो एकदम नर्म है, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी ज़री बड़ी ज़रखेज़ है साक़ी, जो अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह का शेर था, वो उन्होंने देख ली। अभी मैं आपको उसका भी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हमारे एक बॉम्बे के एक बहुत ही बुज़ुर्ग मेंबर है, मुझे लगता है हज़रत की उम्र कम से कम 65-70 साल होंगी। उनका नाम है अब्दुल वहाब साहब, मलाड मुंबई के रहने वाले। वो गैरों में काम करते। उन्होंने मुझे रात में ही एक मैसेज भेजा और कहा मौलाना अल्लाह का करम हुआ, एहसान हुआ, फ़ज़ल हुआ, तकरीबन 225 लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कलीमा पढ़ा। एक इलाके में अभी वो मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पर बोले हमने मेहनत की, 225 लोगों ने
کلمہ پڑھا، ایمان قبول کیا، اور الحمدللہ اور بھی لوگ ہیں ہم ان پہ محنت میں لگے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس میں کوئی فائنینشیل اتنا بڑا سپورٹ نہیں ہے۔ اب یہ لوگوں کو کلمہ تو پڑھا دیے، لیکن ان کا تعاون بھی ضروری ہے، ان کے اوپر خرچ بھی ضروری ہے۔ میں نے کہا بھائی میں محنت کروں گا، میں نے کہا بھائی میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور انشاءاللہ میں ریکمینڈ بھی کروں گا ان تمام لوگوں کو جو ایسے کاموں میں تعاون کرنا چاہتے ہیں۔ میں بالکل کہوں گا ملاڑ والے جو عبدالوہاب بھائی ہے، جو غیروں کے اندر اس طریقے کی محنت کر کے ان کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، یہ کہاں پہ کیا تیری میری چل رہی ہے اور یہ اس کا اور وہ اس کا گریبان پھاڑنے میں لگے ہیں، وہ سب سے یکسو ہو کر اپنے جو کام میں لگے ہیں، ہم ان کے لیے دعا بھی کریں، اور ہو سکا تو ہمارے سے تو ان کا تعاون بھی کرے۔ بس آج جمعہ کا مبارک دن ہے، تمام لوگوں سے درخواست ہے سورہ کہف کی تلاوت کرے، انشاءاللہ کل آگے کی بات بیان ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔